ویلکم بیک ویورز ٹو لائیو آر ان فوکس. سید قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. بات ہو رہی تھی پرائیویٹ ایکویٹی کے حوالے سے اور پاکستان میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے. اور ویورز کے لیے میں بتاتا چلو، ایم شور کہ آپ کو تو سوال یاد ہی ہوگا کہ سوال یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ اب ڈیسائیڈڈ فیکٹ تھا اور آپ نے بھی اس سے ایگری کیا کہ بینک تو فائنینس کرنے والے ہیں نہیں اس بزنس کو، اور جو لوگ ہیں وہ یہ ان کی مینٹیلٹی یہ ہے ہمارے ہاں کہ جی آپ یو ایس کو مت دیکھیں، آپ ویسٹرن کنٹریز کو مت دیکھیں، وہاں ببلز بنے اور پھٹ گئے. لائک سیونگز کا جو ببل تھا وہ 80s میں پھٹ گیا، جو ٹیکنالوجی کمپنیز کا ببل تھا وہ 90s میں پھٹ گیا. سو یہ بھی ایک ببل ہے جو پھٹ جائے گا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ سوال میں بھول جاؤں اچھا بہتر ہے، کیونکہ آپ کے مشکل سوالات کو تاکہ میں ایڈریس کر سکوں. لیکن مطلب یہ کہ میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جو ببل کی آپ نے بات کی ہے، میرے خیال ہے ببل بھی اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب لوگ جو ہے نا کسی چیز کے اوپر انیشیٹو لیتے ہیں. اور ببل کے اندر ٹھیک ہے پھٹتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر دماغ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پروفٹس بھی کماتے ہیں. اگر ٹیکنالوجی ببل کی آپ نے بات کی ہے اور وہ پھٹ گیا، اس کے اندر ختم ہو گیا. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے جاؤں کہ یو ایس کے اندر ہی جو ببل تھا وہ سارا .com کا تھا، اور جتنی بھی ریئل گراؤنڈ پہ سافٹ ویئر کمپنیز تھیں کسی کے ساتھ پرابلم نہیں آیا وہاں پہ، اور دے آل وینٹ آن اینڈ ڈوئنگ. ابھی بھی کرنٹلی بھی یہ سچویشن ہے. اس وقت جو اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ آرتھر اینڈرسن اور EDS جو کمپنی ہے ان کے پاس $60 بلین کے پروجیکٹ ہیں اس وقت، اور وہ پورے دنیا کے اندر اس کی سب کانٹریکٹنگ کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جو ہے اس پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تو US کی بات ہے. جہاں تک دوسری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں ریلیٹیولی جو ہمارے ساتھ جو ہم بینچ مارک کرتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ، اگر میں انڈیا کے ایگزامپل آپ کو دوں تو انڈیا میں کون سا ببل آیا؟ انڈیا میں لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ؟ انہوں نے اس انڈسٹری کے ساتھ یوز کیا اس کو، اس سے انہوں نے ایڈوانٹیج لیا. اور وہاں پہ بھی کنڈیشن یہ ہے کہ صرف ٹیکنالوجی کے اندر $17 بلین کی ان کی مارکیٹ ہے. دے آر آئنگ، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ $50 بلین کی مارکیٹ وہ کر لیں گے بائی 2015 کے اندر. آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں اور ان کا دیکھیں وہ کس طرح آگے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے ہاں یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ پورے ملک کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ایکسپورٹ آپ کی کم ہو رہی ہیں، امپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے بعد یو آر ان پرابلم کنٹری. دس از دا ایریا کہ جہاں پہ آپ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے اس ایکسپورٹ ڈیفیسٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ پرائیویٹ کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی آپ پیور کہتے ہیں نا کہ بزنس ایریا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے بینکس کی بات کی کہ بینکس جو ہے نا انہوں نے ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، سارے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کے اندر، نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. گاڑیاں لیز ہو رہی ہیں، صحیح ہے، یعنی مطلب ساری وہ چیز جس سے پروڈکشن نہیں ہو رہی، جس سے جابس کریٹ نہیں ہو رہی. بالکل اس کے ذریعے سے آپ کی اکانومی بھی ریوائیو ہو رہی ہے، آپ کو پروفٹ بھی ملیں گے اور پوٹینشیل اویلیبل ہے. یعنی کہ ابھی بھی اگر آپ میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دوں، جس طرح ابراج نے BME کے ساتھ فنڈ کریٹ کیا ہے، انہوں نے کچھ اسٹڈی کر کے کیا ہے نا، انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہے نا، تبھی تو انہوں نے $300 وہ کہتے ہیں ملین کا جو ہے نا فنڈ یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کو چھوڑے کہ نہیں چھوڑ دیں، اور سیکٹرز اویلیبل ہیں یہاں پہ جن کے اندر کام کے گرین فیلڈز کے پروجیکٹس ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایریا جو کہ اگین ریلیٹیولی رسک فری ہے، جس کو ریٹس کا کانسیپٹ ہے، ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا ہے، لوگ اس کے اندر کام کریں. لیکن میں اس سے بھی باہر نکلنے کی بات کرتا ہوں لوگوں سے، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ کولیٹرائز تھنکنگ کے اندر آتا ہے کہ لینڈ ہے جس کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. پروفٹس اگر لینے ہیں، ریونیوز اگر کریٹ کرنے ہیں، اور جو دنیا کے اندر سینیریو ہو رہا ہے اس کو اگر ہمیں ٹیپ کرنا ہے تو وی مسٹ تھنک کہ ہمیں آلٹرنیٹیولی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی. دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوا، جب بھی امریکہ کے میں ایگزامپل دوں وہاں پہ، تو میرا اپنا ایک اسٹڈی ہے، ایک ایگزامپل، یہ میرا ایک خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ کیپٹل مارکیٹ سے بہت زیادہ میچور ہو گئی. لوگوں کو جب وہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹی نہیں مل رہی، لوگوں نے پھر اس طرف آ کے کام کرنا شروع کیا. سیم اپرچونیٹیز آر رائزنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ کہ یہاں پہ کیپٹل مارکیٹس کے اندر ابھی آپ کے والیومز شرنک ہو رہے ہیں، اسپریڈس کم ہو رہے ہیں. تو لیٹس start exploring this thing and I see a lot of potential in this industry. یا ٹرو. انفیکٹ میں آپ سے مزید امریکہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور اس کی اکانومی کے حوالے سے، بٹ وی ہیو ان ہاؤس ریسرچ اینالسٹ دلیپ کمار، اور ان کا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ ہماری یونیورسٹیز میں بڑے بزنس پلان کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور جن میں کافی حد تک جو ونرز ہوتے ہیں ان کے پلانس کو کافی اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، بٹ جو پھر وہ پلان ہوتا ہے دیٹ گیٹس ان نوٹسڈ، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑے اچھے بزنس پلان ہماری یونیورسٹیز میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں. سو دس از اے کویسچن بائی دلیپ کمار ہو از آور ان ہاؤس ریسرچ اینالسٹ. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی جو میں خیال مس ہو گئی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں اس میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میچیور کمپنیز کے اندر. دیکھیں ہم اگر کانسیپٹس پہ، انیشیل کانسیپٹ پہ اگر انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہم وہ ریزلٹس نہیں لے سکتے. جن بزنس پلانس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں
اگین یہ بات کروں گا, جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے وہ پروفٹس لینے کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, بزنس پلان وہ بہت اچھا بنائیں گے, لیکن ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ انڈسٹری میں کام کس طرح ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح جو ہے نا آپ ایوالو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ لے کے کام کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اس سائیکی سے دیکھیں, ابھی اگین میں آپ کی بات کو, یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ جب ہم پرائیویٹ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں, وینچر کیپٹل کی بات کرتے ہیں, تو ایک طرف پہلے تو ہم تیار نہیں ہوتے, جب تیار ہوتے ہیں تو ہم فوراً اس طرف آ جاتے ہیں کہ جی انیشیل بزنس پلان ہے, انیشیل کانسیپٹس ہے, اس پہ ہم انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ایریا آلسو. جو بیسک فلاسفی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جو میچور کمپنیز پہلے سے پرائیویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگین جو بات میں نے کی, اٹس ریلیٹیولی لیس رسکیئر, کیونکہ وہاں پہ ان کو ویلیو کرنا آسان ہوتا ہے. کس طرح آسان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ویلیوشن کی بات بھی کی تھی, میں اس کی ایک کمپنی ہے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے, اس نے 4-5 پروجیکٹس یہاں پہ کیے ہوئے ہیں, اس نے امپلیمنٹیشنز بھی کی ہوئی ہے, وہ جو ہے نا اس کو پتا ہے کام کیا, تو اس طرح کے پروجیکٹ دنیا میں اور بھی چل رہے ہیں, لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ ریلیٹیوز کو کمپیئر کر سکتے ہیں, بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں. when you do this تو it's easier for you to understand what it is. پھر ایک بندے کو جج کرنا, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اس انڈسٹری کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں پیپل, پیپل اینڈ پیپل. یو انویسٹ ان پیپلز. تو اس بندے کو جو کمپنی کو چلا رہا ہے اس کو اسیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے, اس کی ایگرنس دیکھ کے, اس کی جو ہے نا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وینچر کیپٹلسٹ تھے, امریکہ سے یہاں پہ آئے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کس قسم کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس نے کہا جی میں اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, ایک کمپنی کو جو مجھے بزنس پلان دیتا ہے اور ہفتے میں یا 10 دن میں 10 دفعہ مجھے کال کر کے پوچھتا ہے میرے بزنس پلان کا کیا ہوا, تو میں اس کمپنی کو دیکھنا شروع کرتا ہوں, اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. کسی میں یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو اتنا اپنے پلان کے ساتھ اس کو کمٹمنٹ ہے اور اتنا اس کو بلیف ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے. تو دس از بیسکلی واٹ یو کین جج when the company is already running. ایک نیا کانسٹیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں انڈسٹری کو گرو کرانا ہے, اس انڈسٹری سے ہمیں پیسہ جنریٹ کرنا ہے, اس انڈسٹری کو یا اس کانسیپٹ کو جو ہے نا آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ کے طور پہ لے کر آنا ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب تک ہم اس فلاسفی پہ آئیں گے, میچور کمپنیز جو پہلے سے کام کر رہی ہیں, جن کو بزنس کے بارے میں پتا ہے, ان کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کریں گے, تو یو ول میک تھنگس ورک ہونے شروع ہو جائے گی. تو یہ اصل میں جو آپ کے دلیپ کمار صاحب کا کوشچن ہے, اس کا آنسر یہی ہے کہ بزنس پلانس ہوتے ہیں, لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں پہ تو یہ انڈسٹری ڈیولپ ہی نہیں ہے نا. کتنی کمپنیز ہیں, کیا کچھ نہیں, نو ون ہے. تو ایک TMT وینچرز ایک کمپنی ہے کہ جنہیں شروع میں I can sure say to you this thing کہ جب انہوں نے انیشل کانسیپٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا, تو میرا خود اس پہ اختلاف تھا کہ جی بہت ہی انیشل کانسیپٹ پہ وہ کیوں کام کر رہے ہیں. ناؤ انہوں نے 4-5 سال کے اندر میچور کیا کمپنیز کو, انہوں نے ایگزٹ بھی کیا ہے, اینڈ دے آر لوکنگ ٹوورڈز دس از دا ایریا کہ اب ہم ایسی کمپنیز کریٹ کریں کہ جو اس طرح کی اسٹیبلش کمپنیز میں انویسٹمنٹ کریں, اپنے پورٹ فولیوز کریٹ کریں. اینڈ سی آئی ایم ٹیلنگ یو, ہم اگر کولیٹرائز تھنکنگ سے باہر نکلیں, رسک لینا شروع کریں, جس میجک ٹرائنگل کی میں نے بات کی اس کو ریئلائز کریں, اور اپنے ساتھ کولیبوریٹ کریں ان لوگوں کو جو انڈسٹری اسپیشلسٹ ہیں, اور پھر ملا کے چلیں گے, تو I see a lot of potential in this. ایگزیکٹلی جو پوٹینشیل آپ کو نظر آ رہا ہے, قطب صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناؤ I'll jump to US اکانومی, جس میں اتنا زیادہ بوم دیکھا گیا پرائیویٹ ایکویٹی میں. صرف 2005 میں اگر ہم دیکھیں تو جو US پرائیویٹ ایکویٹی ہے سنس 2005 اگر ہم دیکھیں تو $177.89 بلین اس سال, صرف اس سال کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی تک ریز کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بل گیٹس صاحب ہیز جمپڈ انٹو دس بزنس. اس کے علاوہ سعودی پرنس الولید, ان دونوں کے کولیبریشن سے ایک $3.7 بلین کی بائی آؤٹ آفر دی گئی ہے ایک فنڈ کے لیے. اس کے علاوہ جو مختلف دوسرے فنڈس ہیں ان کے بھی میں آپ کو نام لے دوں. نیو جرسی انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے اپنا جو پرائیویٹ ایکویٹی ایلوکیشن ہے اس کو $4.1 بلین کر دیا, رائٹ فرام $2.2 بلین. اس کے علاوہ جو کیلیفورنیا کا پبلک امپلائیز ریٹائرمنٹ سسٹم ہے جو کہ $220 بلین کا فنڈ ہے, انہوں نے بھی اپنے جو ایسٹس ہیں پرائیویٹ ایکویٹی میں 6% کر دیے, جو پہلے 1% تھے. ناؤ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو بہت آپٹیمسٹک ہیں, دوسری طرف ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جی اس تمام سچویشن کو لے کر ایک تو کریڈٹ کوالٹی کافی سلپ ڈاؤن کر گئی ہے, فرمز کی ریٹنگز کافی حد تک نیچے چلی گئی ہیں, تو یہ جو بوم ہے اس کو غلط انداز میں سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ کے پاس 2 لوگ ہیں, کافی سیزنڈ فنڈس ہیں, کافی سیزنڈ لوگ ہیں, بزنس مین جو کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ نے بل گیٹس کی ایگزامپل دی, میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بل گیٹس کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں, اس کو ہم آپ نے بھی کالج میں پڑھتا ہو گیا, ہم نے بھی پڑھا تھا, ہم تو ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال سے جو سب سے بڑی ایبلٹی ہے نا بل گیٹس کی, جس کو میں گولڈن ورڈز میں لکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہی از اے رسک ٹیکر, ہی ٹیکس انیشیٹیوز, ہی گوز ان انڈسٹری, ہی گوز ان ایریا کہ جہاں پہ وہ دوسرا کوئی نہیں
بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کو پوٹینشیل کو ٹیپ کرتا ہے جا کے. آپ ایک فنڈ کے بھول گئے کہ انٹل نے ابھی یو ایس کے ابھی سعودی عرب کے اندر ایک فنڈ لانچ کیا ہے, کوئی 100 بلین کا کہتے ہیں یا کتنے کا ایگزیکٹلی فگر میں غلط نہ کہہ دوں. یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں وہ, کہ دس از بیسیکلی دے سی اپرچونٹی ان دیٹ, کہ ان کو پتا ہے کہ گروتھ جہاں پہ کم ہوتی ہے کمپنیز کی, یا گروتھ کا لفظ میں یوز کر کے جہاں پہ میچورٹی کمپنیز کی کم ہوتی ہے, ان کو ٹیپ کرنے سے آپ کو جو ہے نا وہ ایک لیول مل جاتا ہے, اس کو ایگزٹ کرنے کے لیے اچھا لیول مل جاتا ہے. لیکن بنیادی بات وہی ہے جو آپ رسک, آپ کریڈٹ ریٹنگز کی بات کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی کریڈٹ ریٹنگ کا, پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں یہاں پہ ریٹنگ ہی نہیں ہے کسی کی, کس کو کام کریں گے. تو میں اس کو ایک بات کرتا ہوں, لوگوں نے ریٹنگ کی بھی نہیں ہے یہاں پہ کسی کی, یہاں پہ کسی نے اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ لوگ کیسے کیسے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں ایسے کمپنیز کو جاتا ہوں کہ جو ایکسپورٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, زبردست ٹریمنڈس پروجیکٹس کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, اور کسی کو دیکھنے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن یا اس طرح کی کوئی کمپنی ڈیولپ نہیں ہے جو ان لوگوں کو جا کے ان کو دیکھے, ان کے ساتھ کام کرے, ان کے ساتھ ورک کرنے کی کوشش کرے. when you do this then there's opportunity arises. آپ دیکھیں ہی نہ, آپ اس کے اندر کودے ہی نہ, اور باہر سے بیٹھ کے کہیں کہ جی بہت خراب ہے, I don't agree with this, 100% I don't agree with this. پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ جو نا انیشلی بہت نئے نئے انویسٹنگ کے اندر جاتے وقت بھی, اب میں آپ کو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی بات کرتا ہوں, ابھی 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے پاکستان کے اندر کیا تھا, 1-2 کمپنیز تھیں اور کوئی اس کے اندر آنے کو تیار نہیں تھا. Now everybody is jumping towards this. یہاں پہ ہم فالوورز بننے کی کوشش کرتے ہیں. To be honest, we want to be a follower. جب کوئی اس کے اندر چلا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا اپنے انگلیاں برن کر لیتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں ہم بھی چلے جائیں. No, we have to get out of this. We must understand کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہی پیسہ ارن کرتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو لیڈ کرتا ہے چیزوں کو, وہی جو ہے نا انیشیٹو لے کے بات کرتا ہے. میں اگر کسی کیپٹل مارکیٹس کے لوگ بات کرتے ہیں, 4-5 بروکرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بڑے بروکرز ہیں, یہ وہ ہے, کہ برائیاں بھی کرتے ہیں, اچھائی بھی کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں ایک بات ضرور کرتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں کو میں نے 1991 سے دیکھا ہے کیپٹل مارکیٹس کے اندر. تو only thing I saw with them is this, کہ they were initiators, they were leaders, they were risk takers. انہوں نے نئی نئی چیزوں کے اندر گئے اور انیشیٹو لے لیا. کہاں تھے ناصر علی بخاری صاحب, ہم نے دیکھا ہے 91 کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھا کرتے تھے, کہاں سے کہاں پہنچے. عارف حبیب صاحب, یہ ہم نے کیسا کام کیا ہے, ہم نے بالکل سامنے کمپیوٹرز بیٹھے ہوتے تھے, we were working there and they were the only thing what they did, they took initiatives on that. تو یہ initiatives اگر ہم پرائیویٹ کمپنی کے اندر لیں گے, اپنے فنڈز کو کولیبریٹ کریں گے, ان کے ساتھ لیں گے, لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ یہ کہ ہمیں سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انڈسٹری کی اپنی ایک فلسفی ہوتی ہے, ہر انڈسٹری کی اپنے ایک ورکنگ سٹائل ہوتا ہے. بالکل. قطب صاحب, سنس 4 حصے ہیں ہمارے پروگرام کے اور 3 حصوں کے یہ جو تیسرا حصہ ہے, اس کے اختتام پر ہم ایک چیز ضرور کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں وائٹل اپارچونیٹیز موجود ہیں فار دا بوم ان پرائیویٹ ایکویٹی, اینڈ ایٹ لیسٹ یو ہیو کنونسڈ آئی ہوپ ٹو مائی ویورز اباؤٹ دیٹ. اب ہم بات کریں گے کیا وہ اپارچونیٹیز ہیں, کیا آپ نے ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ نے جو ہوم ورک کیا ہے اس پہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا مختلف ایریاز بوم کر سکتے ہیں. لیکن اپنے پروگرام کے چوتھے حصے میں ایک اور بریک کا وقت ہو رہا ہے. سید قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی تک کی گفتگو انتہا سے زیادہ انفارمیٹیو, اور جو کنکلوژن ہوگا وہ ہم بات کریں گے بالکل لاسٹ ہاف میں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.